11ویں والی سرکار جی، ایک مائی نے جی اپنی 1 مہینے میں 11ویں نہیں دی تھی، اس کو پیر صاحب نے سزا دی۔ پھر کیا سزا دی؟ اس کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کی شادی تھی، بارات جا رہی تھی سمندر کے راستے سے، پیر صاحب کو جلال آیا، غصہ آیا، ساری بارات انہوں نے ڈبو دی۔ چل ہن پھر نہ 11ویں دے، 11ویں مائی نے نہیں دی سزا اس کے بیٹے کو، 11ویں مائی نے نہیں دی سزا اس کے بیٹے کو۔ وہ یار جن نے 11ویں نہیں دیتی انہوں ڈوب، وہ تو پتا تھے کہ پتن کو سزا دے دی۔ عجیب فلسفہ ہے، مائی نے گناہ کیا ہے، سزا اس کے بیٹے کو دی جا رہی ہے، چل پھر تم گتے کھا۔ 12 سال بعد پھر انہوں واپس بھی لاندہ چلا آیا۔ پھر عجیب قسم کی کہانیاں، قصے جن کا قرآن و حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، قرآن و حدیث تو دور کے بعد حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر عقل مند انسان یہ کہے گا یار یہ کس طرح کی جھوٹی کہانی بیان کی جا رہی ہے۔ ایسی جھوٹی کہانیاں سنا سنا کے لوگوں کو اپنے پیروں کے قدموں میں لا کے کھڑا کر دیا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سارے کام کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ نے جو اصول بیان کر دیا قرآن و حدیث کے مطابق، اس کے مخالف کوئی کام نہیں ہوگا۔ اللہ ہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور ایک مرتبہ جو مر گیا دوبارہ زندہ نہیں ہوگا دنیا میں، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ آخرت میں ہے، چاہے وہ جنتی ہو یا جہنمی، آخرت میں اس کو زندہ کیا جائے گا۔